من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم هذه بسم الله مبارزة والصلاة من السحر. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. اس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے معاملے کو مؤخر کیا جائے اور شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے جائیں جو پورے شہر سے یا پورے اقالیم سے پورے صوبوں سے جادوگروں کو ماہر جادوگروں کو نہیں بلکہ ماہر جادوگروں کی ٹیم اکٹھا کریں. حاشرین ای من یحشر السحرۃ من سائر البلاد ویجمعون، یعنی ایسے لوگوں کو بھیجا جو جادوگروں کو تمام ملکوں سے تمام شہروں سے اکٹھا کرے اور ان کو جمع کرے. کہتے ہیں وقد کان السحر فی زمانہم غالبا، جادو ان کے زمانے میں بہت مشہور تھا، یہی غالب تھا، اسی کا زور تھا. اور یہ جملہ ابن کثیر رحمہ اللہ دراصل اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ یہ بتلا سکیں کہ ہر نبی کا معجزہ اپنے اپنے زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا ہے اسی کی روشنی میں دیا جاتا ہے. اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے، ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ وقد کان السحر فی زمانہم غالبا کثیرا ظاہرا، یہ تین صفت انہوں نے استعمال کی ہے اس کے لیے کہ جادو فرعون کے زمانے میں غالب تھا، بہت زیادہ تھا اور ظاہر تھا، یعنی اسی کا زور تھا، اسی کا سکہ چلتا تھا. اور جب اس کا سکہ چلتا تھا، جب اس پر اپنے زور بازو آزمانے کا ایک مزاج بنا ہوا تھا تو معجزہ اس کے علاوہ کسی چیز میں دینے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. اور اللہ رب العالمین کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ رسولوں کو معجزات کے قبیل سے جو چیزیں دیتا ہے تو وہ معجزات اس قبیل سے ہوتے ہیں جس قبیل سے اس قوم کی مہارت ہوتی ہے، اس قوم کے اندر جس کا چلن ہوتا ہے، اس قوم کے اندر جس کا رواج ہوتا ہے، جس کا ظہور ہوتا ہے، جس کا زور ہوتا ہے، جس کا تسلط ہوتا ہے، جو بھی کہہ لو. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عصا کا معجزہ عطا کیا یا ید بیضا کا معجزہ عطا کیا، تو کیوں عطا کیا، اس قبیل سے کیوں معجزہ دیا گیا؟ تو کہا کہ اس لیے اس قسم کا معجزہ دیا گیا کہ ان کے زمانے میں جادو کا زور تھا اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو معجزہ عطا کیا گیا، جو ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو ظاہری طور پر حقیقت میں تو ظاہر سی بات ہے وہ جادو نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کے کرتبوں کے مثل تھا. اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ پر کیا کہا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یخیل الیہ من سحرہم. یہ تخیل جادو کی اقسام ہے، اس میں تخیل ایک چیز ہوتی ہے، خیال دلانا، سامنے والوں کے ذہن میں اس قسم کا خیال پیدا کرنا، یعنی وہ جنس حقیقت میں تبدیل نہیں ہوا کرتی. جب جادوگر آپ کو کرتب دکھا رہا ہوتا ہے تو دستی اٹھا کر کے ایسے لہراتا ہے ہاں اور وہ کیلا بن جاتی ہے یا گلدستہ بن جاتا ہے، پھول بن جاتا ہے. تو یہ جو کرتب دکھاتا ہے یہ حقیقت میں نظر بندی جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، یہ نظر بندی کا کرشمہ ہے. حقیقت میں وہ چیز اپنی جنس تبدیل نہیں کرتی.
تو یہاں وہی صورتحال، ارے جاؤ، یہاں جو جادوگر کا معاملہ، یہ جادوگروں کا معاملہ تھا، وہ ایسا ہی تھا کہ ان کا جو جادو تھا وہ تخیل کے قبیل سے تھا. جب انہوں نے اپنے اپنے رسی اور اپنے اپنے ڈنڈے پھینکے، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا، جادوگروں نے، جو وہ جادوگر جن کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے ایسا خیال پیدا ہوتا تھا دیکھنے والے کو کہ گویا وہ سارے کے سارے دوڑ رہے ہیں. اس کی تفصیل آگے آئے گی. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عصا کا معجزہ، اس قبیل کا معجزہ کیوں دیا؟ اس کا جواب ابن کثیر رحمہ اللہ نے دے دیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا غلبہ تھا، علم طب کا غلبہ تھا، تو ان کو جو معجزہ دیا گیا وہ طب کے قبیل سے تھا. مردوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ کرنا، کوڑھیوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے صرف ہاتھ پھیر کر کے صحیح کر دینا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا معجزہ ان کو دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قوت گفتار پر ناز تھا قریش کو، یہ اپنے سامنے پوری دنیا کو حیوانوں کے قبیل سے مانتے تھے، ان کو عجم کہتے تھے کہ اگر بولنے کی صلاحیت ہے، اعراب کی صلاحیت ہے، اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کی صلاحیت ہے، تو صرف ان کے پاس ہے. بقیہ دنیا کے سارے لوگ وہ حیوانوں کی بولی بولتے ہیں، ان کے پاس اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے سلیقہ نہیں ہے. یہ زعم تھا ان کا، یہ ان کا ایک اپنا ایک پندار تھا جس میں وہ مبتلا تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے اسی پندار کو توڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شکل میں معجزہ عطا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے، اسی حکمت کے تحت یہ معجزات عطا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اس لیے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان کو یہ معجزہ کیوں، فلاں کو یہ معجزہ کیوں، ان کو یہ معجزہ کیوں، اس کا جواب آپ لوگ دے دیجیے گا کہ ہر رسول کو معجزے اس قبیل سے دیے گئے جس چیز کا یا جس مظہر کا اس زمانے میں عروج رہا. یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قبیل کا معجزہ عطا فرمایا. اور چونکہ وہ لوگ جادو ہی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھینکنے اور اس کے اژدہا بننے کے معجزے کو دیکھ کر کے انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی جادو کے قبیل سے ہے. ہاں البتہ یہ کوئی پہنچا ہوا جادوگر ہے. اس قسم کے کرشمے ان کے ہاں بھی ہوتے تھے، کرتب ہوا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا یہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا تھا، اور اس چیز کو وہ لوگ بھانپ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی مانے نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کے جادو ہی کے قبیل سے یہ چیز ہے. کہتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ موسیٰ علیہ السلام من قبیل ما تشعبذه سحرتهم، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کیا نام ہے اپنا یہ دکھلا رہے ہیں کرشمہ، یہ بھی ان کرتبوں کے قبیل سے ہے، ان شعبدہ بازیوں کے قبیل سے ہے جو ان کے جادوگر پیش کرتے رہے ہیں. فَلِهَذَا جَمَعُوهُمْ، اور یہی سوچ کر کے ان لوگوں نے ماہر جادوگروں کی ٹیم اکٹھا کی. لِيُعَارِضُوهُ بِنَظِيرِ مَا أَرَاهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ، تاکہ ترکی بترکی جواب دیا جائے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے ان چیزوں کے مقابلے میں جو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں پیش کی تھیں، دکھلائی تھی. فَوَاعَدُوهُ، تو ایک دوسرے سے وعدہ وعید کیا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک متعین دن رکھتے ہیں، اور ادھر ان کو یہ سوچنے کا موقع مل گیا کہ اگر ہم اس طرح سے موقع نکال لیں گے تو ہمارے پاس ایک اچھا خاصا موقع مل جائے گا اس سے مقابلہ آرائی کے لیے تیاری کرنے کا. فَوَاعَدُوهُ، وَاعَدَ يُوَاعِدُ مُوَاعَدَةً، ایک دوسرے سے وعدہ وعید کرنا یعنی تاریخ کی تعیین کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا. دیکھو سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی تفصیلات
زیادہ آئی ہیں. اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر وعدہ وعید کی کا جو تذکرہ ہے اس کو سورہ طٰہٰ سے لے کر کے یہاں پر نقل کر دیا ہے. ان کے منہج کا ایک بارز وصف تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک عملی نمونہ. ٹھیک ہے مشائخ، جب امتحان میں پوچھا جائے کہ فلاں آیت کی تفسیر میں یا فلاں آیت کی تفسیر کی روشنی میں ابن کثیر کا منہج ذکر کرو، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو ذکر کرنی ہوں گی. کس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے کیا رخ اختیار کیا ہے. یہاں پر سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تفصیلات نہیں بیان کی جو فرعون اور اہل فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین وعدہ وعید کا معاملہ ہوا تھا. وہ تفصیل یہاں پر مذکور نہیں ہے. اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے قصے کو، چونکہ قرآن ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے، یکمل بعضہ بعضا یفسر بعضہ بعضا، تو یہاں پر تفصیلات کچھ ہیں جو سورہ طٰہٰ کے اندر آئی ہوئی ہیں اور وہ وعدہ وعید کی تفصیل ہے، تو اس کو وہاں سے لے کر کے آئے. وہاں کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال موعدکم یوم الزینۃ، فرعون نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت کا دن ہے، یعنی میلے ٹھیلے کا دن ہے. ان کی قوم کا جو سب سے بڑا میلہ لگا کرتا تھا اس میلے کے دن کا انتخاب کیا اس مقابلہ آرائی کے لیے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے زعم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پوری قوم کے سامنے ننگا کرنا چاہتا تھا، اپنی پوری قوم کے سامنے، تاکہ اس کا جو بول بالا ہے وہ باقی رہے، اس کا جو ایک ہوا ہے وہ لوگوں کے ذہن میں قائم رہے. اس لیے قال موعدکم یوم الزینہ، میلے ٹھیلے کے دن کا انتخاب کیا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ بھی منادی کروا دی کہ بھیا میلہ ٹھیلا جو ہے وہ تو دن بھر چلتا رہتا ہے، لیکن یہ کرتب اگر دیکھنا ہے، یہ مقابلہ اگر دیکھنا ہے تو سویرے سویرے پاؤں پھٹتے ہی پہنچ جانا. ہاں، سورج نکلتے ہی چاشت کے وقت میں سارے لوگ پہنچ جانا، تاکہ صبح سویرے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور سویرے ہی جو ہے یہ مقابلہ آرائی ہو جائے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون نے پیٹھ پھیرا اور اپنی ساری تدبیریں کی، پھر لوٹا. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر آگے فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. کاہے ہنس رہے ہو بھائی؟ جی مشائخ، تو آگے اللہ اچھا یہاں پر ایک چیز میں یہاں ذکر کر دوں آپ لوگوں سے کہ جادوگروں کو جو اکٹھا کیا تھا، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جادوگر جو مختلف ملکوں سے اکٹھا کیے گئے تھے، تو اس میں اور ہمارے بہت سارے جماعت اہل حدیث کے نامور علماء جن میں مولانا رئیس الاحرار ندوی ہمارے استاذ محترم اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس زمانے میں ہندوستان سے، بلکہ خاص طور پر بنارس آپ جانتے ہیں کہ بہت قدیم شہر ہے، ہندو تہذیب اور ثقافت کا رمز مانا جاتا ہے بر صغیر میں. تو وہاں سے بھی جادوؤں کی ٹیم فرعون کے دربار میں پہنچی تھی. یہاں بھی ابن کثیر نے اشارہ کیا فلہذا جمعوہم، اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کا مطلب یہ کہ اچھا خاصا وقت ان کے پاس تھا اور مختلف جگہوں سے بڑے بڑے جادوگروں کی ٹیم کو اکٹھا کیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ تاریخی پس منظر میں صحیح ہے تو یہ مقابلہ آرائی کتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہوگی.
بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ موقع ہے فرعون کو کیش کرنے کا. ہاں یہی موقع ہے کیش کرنے کا. اس وقت وہ جو مشترک دشمن ہے ہم لوگوں کا, دشمن تو ہمارا بھی ہے اور فرعون کا بھی ہے, تو ہم کیوں ظاہر کریں کہ ہماری دشمنی ہے؟ ہمارا تو کوئی نقصان کر نہیں رہا ہے, وہ فرعون کا نقصان کر رہا ہے. تو فرعون سے اس موقع پر انہوں نے سودے بازی بھی کی کہ اگر ہم ان کو ہرا دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بغیر معاوضے کے تو جادوگر ایک کرتب بھی نہیں دکھاتا. آپ جانتے ہیں کہ سودہ بازی جو دکھلانے والے, کرتب دکھلانے والے جادوگر ہوتے ہیں, وہ بھی فٹ پاتھ پر کہتے ہیں بھائی پیسہ پھینکو تب تماشا دیکھو, بغیر پیسہ پھینکے تماشا کوئی نہیں دیکھا تھا. ان کی روزی روٹی اسی پر ہوتی ہے نا. یہاں بھی وہی ذہنیت ان کی قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ وجاء السحرة فرعون, جادوگر, سحرہ ساحر کی جمع, جادوگروں کی ٹیم جب فرعون کے پاس آئی تو انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, کیا ہمارے لیے کچھ بدلہ ہوگا, ان كنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ جائیں. فرعون نے کہا, چونکہ فرعون کی بھی غرض تھی, تو اس موقع پہ فرعون نے کہا کہ نعم وانکم لمن المقربین, کہا کہ تم معاوضے کی بات کرتے ہو, سودے بازی کی بات کرتے ہو. اللہ کے بندو, میں تم کو اگر اس موقع پر کہوں کہ میں تم کو 1 لاکھ دوں گا, 2 لاکھ دوں گا, 4 لاکھ دوں گا, 10 لاکھ دوں گا, وہ 2-4-10 دن میں ختم کر ڈالو گے. مسئلہ نہیں, میں تم کو وہ انعام دوں گا کہ جس کا تصور تم نے نہیں کیا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ لمن المقربین, انکم لمن المقربین, تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے, ہمارے اہل دربار میں سے ہو جاؤ گے, درباریوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی زندگی بھر کے لیے تمہاری نوکری پختہ, تم کو سڑک چھاپ کرتب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ پھینکو تماشا دیکھو والا تم کو کرنے کی زندگی بھر ضرورت نہیں رہے گی. زندگی بھر کے لیے پرماننٹ نوکری, اور اپنے دربار میں. ظاہر سی بات ہے, آپ فرعون کی جیسی مطلب اس زمانے میں حکومت تھی, فرعونہ کی حکومت ہندوستان دنیا کی مانی ہوئی تاریخی حکومتوں میں سے شمار کی جاتی ہے. تو فرعون کے دربار میں پرماننٹ سروس مل جانا, اور وہ بھی مقربین میں سے. یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت میں تم لوگوں کو کوئی نوکری دے دیں گے, نہیں, اپنے دربار کے اندر اپنے مقرب لوگوں میں سے بنا دیں گے. تو اتنی بڑی پیشکش ان تمام جادوگروں کے ساتھ کی فرعون نے. قال نعم وانکم لمن المقربین. کہتے ہیں کہ یخبر تعالی, اللہ رب العالمین ان آیات میں خبر دے رہا ہے, عما تشارط علیہ فرعون والسحرۃ. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یا ان آیات کے اندر اس سودے بازی کی خبر دے رہا ہے جو فرعون اور جادوگروں کے بیچ میں ہوئی تھی. تشارط, ایک دوسرے سے شرط لگانا, ایک دوسرے سے سودے بازی کرنا. تشارط آپ جانتے ہیں باب تفاعل سے ہے, اور باب تفاعل کے اندر اشتراک ہوتا ہے. تقاتل زید وعمر, تقاتل زید وعمر, زید اور عمر دونوں فاعل ہی ہیں, دونوں فاعل ہیں اور دونوں مفعول ہیں. ظاہر سی بات ہے زید جب پیٹے گا تو عمر پر پڑے گی پٹائی, اور عمر جب پیٹے گا تو زید پر پڑے گی پٹائی. تو دونوں پیٹنے والے بھی ہیں اور دونوں پٹنے والے بھی ہیں. تو باب تفاعل کے اندر اشتراک ہوتا ہے, فاعلیت اور مفعولیت دونوں کے اندر. اس کے اندر زید فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے, عمر فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے, اور فعلوں کی طرح سے نہیں کہ فعل کے بعد جو آیا وہ فاعل ہے, اس کے بعد جو آیا وہ مفعول ہے. اشتراک اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو تشارط علیہ فرعون والسحرۃ, فرعون اور جادوگروں نے بالکل کیا کہتے ہیں اس کو, برابر کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ سودے بازی کی. الذین استدعاہم, ان جادوگروں نے جن کو فرعون نے بلوایا تھا اپنے ہرکاروں کو بھیج کر کے. ظاہر سی بات ہے وہ فرعون کے بلانے پر آئے تھے, بلاوے پر آئے تھے, لہذا ان لوگوں نے برابری کی سطح پر فرعون کے ساتھ مذاکرات کیے, ایک دوسرے کے ساتھ سودے بازیاں کی.
लिमुआरदत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किस चीज के लिए? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबला आराई से, मुकाबला आराई के लिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुकाबला आराई से पहले सौदेबाजी उन लोगों ने की फिरौन के साथ कि इन गलबू मूसा, कि अगर उन्होंने मूसा को मगलूब कर दिया, इन गलबू मूसा, अगर वो गालिब आ गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। गलबू, वाव वावुल जमा, ये फाइल है जो सहारा की तरफ जमीन लौट रही है। अगर वो लोग गालिब आ गए मूसा, किस पर? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। यहां पर ये धोखा ना हो कि मूसा फाइल है, मूसा गालिब आ गए, इसलिए कि ये तो तस्वुर ही नहीं था उनका। अगर मूसा गालिब आगे वाली बात होती तब तो उनका पूरा गेम पहले ही ओवर था। इसलिए यहाँ पर मूसा जो है, लेकिन मूसा चूंकि इस्म मकसूर है, और आप जानते हैं कि इस्म मकसूर का एराब तकदीरी होता है। वावुल जमा गलबों के अंदर वो फाइल है। अगर वो लोग यानी वो जादूगर गालिब आ गए किस पर? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। लयुसीबन्नहुम वलयुअतियन्नहुम, नून तौकीद थकीला, देख लीजिए ताकीद का अंदाज, कि वो उनको अजर देगा और उनको ढेर सारा अतिया अता करेगा। फवादहुम, तो फिरौन ने उनसे वादा किया, बिमा अरादू, जो उनका मकसद था, बिमा अरादू, जो उन लोगों ने चाहा था उस चीज का फिरौन ने वादा कर लिया। और ये भी कहा कि वयजअलहुम मिन जुलसाइही, कि वो उनको अपने हमनशीनों में से बना लेगा। वल मुकर्रबीन इंदहू, और अपने पास मुकर्रब लोगों में से। फलम्मा तवस्सकू मिन फिरऔन लानहुल्लाह, तो कमबख्त मारों ने, बहरहाल अभी कमबख्त मारे हैं, जाहिर सी बात है कमबख्ती उनके साथ बाकी नहीं रही, जादू के बाद अभी आगे आ रहा है मामला कि सब के सब ईमान ले आए थे। तो लेकिन इस वक्त जो थे वो लोग अभी बहरहाल वो कुफार की सफ में थे, फिरौन की सफ में। फलम्मा तवस्सकू मिन फिरऔन, जब फिरौन से उन्होंने पुख्ता अहद व पैमान ले लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस पर लानत हो। देखो यहाँ पर इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लानत से फिरौन पर भेजी है, ये नहीं कहा लानहुमुल्लाह, जादूगरों को भी उसके साथ शामिल नहीं किया, इसलिए कि जादूगरों का अंजाम बाद में अच्छा हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सबको हिदायत नसीब फरमा दी, और मलऊन सिर्फ कमबख्त ये फिरौन रहा। इसीलिए इब्न कसीर ने लानहुल्लाह कहा है, जबकि तज़किरा इससे पहले जादूगरों का और फिरौन दोनों का हुआ है। इसको ज़हन में रखना। क्यों इब्न कसीर ने सिर्फ फिरौन पर लानत भेजी, जबकि जब ये बात चल रही है उस वक्त जादूगर भी काफिरों में से हैं? इसलिए कि बाद में कुरानी आयत कहती है कि वो सुधर गए थे। तो जब सुधर गए थे तो उनके लिए अल्लाह से रहमत की दूरी की बद्दुआ ये मुनासिब नहीं थी किसी भी तौर पर। इसीलिए सिर्फ फिरौन के लिए लानहुल्लाह कहा और उन जादूगरों को बद्दुआ नहीं दी। तो जब पुख्ता अहद पैमान कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्की। अब मैदान में मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरी तरफ जादूगरों की, और माहिर जादूगरों की, और दुनिया के माहिर जादूगरों की। अगर बनारस वाली बात अगर सही है तारीखी तौर पर, तो फिर वो आलमी जादूगरों की सबसे बड़ी टीम थी जो उस वक्त इकट्ठा हुई तारीख में। तारीख का ये ऐसा मुनफरिद वाकया है जिसमें पूरी दुनिया की जादूगरों की माहिर टीम इकट्ठा हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला आराई के लिए। तो उन जादूगरों ने कहा कि ए मूसा, या तो आप पहले अपना जादू फेंकें, अपना जादू डालें, और या तो हम पहले अपना करतब दिखाने वाले हैं। यहां पर उसकी तफसील नहीं जिक्र की है। दूसरी जगह पर आयत के अंदर आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, पहले तुम लोग अपना करतब दिखा लो। तो कहते हैं काल अलकू, यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, यहीं पर तो जिक्र किया, काल अलकू, मूसा अलैहिस्सलाम, काला का फाइल मूसा अलैहिस्सलाम, कालू का फाइल जादूगर, और काला का फाइल मूसा अलैहिस्सलाम। जादूगरों ने कहा कि ए मूसा, या तो तुम पहले डालो या हम पहले डालने वाले हैं, या पहले करतब दिखाने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, पहले तुम लोग अपना जादू दिखाओ। फलम्मा अलकौ सहरू अयुनन नास, जब उन्होंने अपने अपने जादू फेंके, अपने अपनी लाठियां और रस्सियां
پھینکی سحروا اعین الناس تو سارے لوگوں کی نظر بندی کر دی، سارے لوگوں کی نظر بندی کر دی، دربار کے اندر جتنے لوگ تھے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے فرعون اور اہل فرعون ہو، سب کی نظر بندی کر دی۔ سحروا اعین الناس، الناس کا لفظ قرآن کہتا ہے، اور الناس جنس کے لیے ہے، سارے کے سارے لوگ جتنے موجود تھے جادوگروں کے علاوہ، ان سب کی ان لوگوں نے نظر بندی کر دی۔ اعین الناس، اعین عین کی جمع، سارے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان سب کو خوف میں مبتلا کر دیا، ڈرا دیا، دہشت زدہ کر دیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور قرآن کریم کی شہادت ہے، یہ قرآن کریم کی شہادت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جو جادو کا نمونہ دکھایا تھا ان لوگوں نے، یقیناً یہ کوئی معمولی قسم کا معاملہ نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیا کے مشہور جادوگر آئے ہوئے تھے، تو اس جادو کو قرآن کریم نے عظمت کی وصف سے متصف کیا ہے، یعنی بہت عظیم جادو لے کر کے وہ لوگ آئے، یعنی جادو کی صرف میں دنیا میں جو سب سے بھیانک اور سب سے بڑا جادو ہو سکتا تھا، وہ جادو لے کر کے وہ لوگ آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان آیات میں جادوگروں کی طرف سے مقابلے کی دعوت ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے قول میں کہ یا تو آپ پھینکیں یا ہم پہلے پھینکتے ہیں، یعنی آپ سے پہلے۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، ای نحن الملقین قبلک، قبلک یہ ملقین کے بعد جوڑیے تاکہ معنی مکمل ہو۔ کہا کہ یا تو آپ پھینکیے یا ہم پھینکنے والے ہیں، یا ہم پھینکنے جا رہے ہیں آپ سے پہلے، یعنی پہلے آپ پھینکیے یا ہم آپ سے پہلے پھینکتے ہیں۔ تو قبلک کا تعلق ملقین سے ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ فقال لهم موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا انتم اولا، پہلے تم لوگ پھینکو۔ حتی یری الناس صنیعہم، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تاکہ لوگ پوری طرح سے ان کے کرتبوں کو پہلے دیکھ لیں، پہلے ان کا جتنا بھی زور مارنا بنتا ہے ان کا زور دیکھ لیں، اس کا مشاہدہ کر لیں۔ وَيَتَأَمَّلُوا، اس میں ٹھیک سے غور و فکر کر لیں۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِن بَحْرَجِهِمْ، جب ان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے فارغ ہو جائیں دیکھ کر، پورے طور پر ان کی ظاہری زیب و زینت یا ظاہری اس کے تام جھام سے جب وہ فارغ ہو جائیں، جاءہم الحق الجلی بعد التطلب لہ، اس کے بعد ان کے پاس حق واضح شکل میں آئے، ایسے وقت میں جب اس کی جستجو میں لوگوں کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ڈال دیا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چونکہ وہ اکیلے تھے اور اس طرح پورے کا پورا عالم تھا، تو حق یہ تھا کہ پہلے ان لوگوں کو اپنا، سارے لوگ مل کر کے اس ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل آئے تھے، تو یہ لوگ اپنا پورا زور مار لیں، یہ لوگ اپنا پورا زور مار لیں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنا جو ہے جواب پھینکیں، اور ایسے وقت میں جب پورے لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، ان کے اشتیاق کے بعد، ان کے تطلب کے بعد، ان کی جستجو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سامنے آئے گا تو اس کی حقانیت لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس طریقے سے بیٹھ جائے گی کہ پھر اس کے بعد اسے کوئی کھروچ کر نکال نہیں سکتا، پھر اس کے بعد جان تو جا سکتی ہے لیکن لوگ اس سے پھر نہیں سکتے اگر وہ حق کے متلاشی حقیقت میں ہیں تو۔ بہرحال تو اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے پہلے جادوگروں کو کہا کہ اپنا کرتب دکھائیں، اور اخیر میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا باقی رکھا تاکہ حق آخر میں آئے روشن شکل میں، اور اس کی جستجو کے بعد والانتظار منہم، اور ان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے انتظار کے بعد لمجیئہ، اس کے موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے آنے کا، فیکون اوقع فی النفوس، تو دلوں پر زیادہ اس کے اندر اثر اندازی پیدا ہوگی اس سے،
فیکون اوقع، تاکہ وہ دلوں کے اندر زیادہ اثر ڈالنے والا ہو. وہاں کذا کان، اور ایسے ہی ہوا معاملہ. ولہذا قال تعالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم. سحروا اعین الناس، اس کا ترجمہ ابن کثیر نے کیا کیا ہے، اے خیلوا الى الابصار انما فعلوه حقیقتا، انہوں نے لوگوں کو یہ خیال دلایا، ان کی نگاہوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ جو کچھ وہ دکھلا رہے ہیں وہ حقیقت ہے، جبکہ وہ حقیقت تھا. انہوں نے جو رسی ڈنڈے پھینکے تھے اور جو لگ رہا تھا کہ سب سانپ اور اژدہے بن کر کے دوڑنا شروع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکنا شروع ہو گئے، کیا وہ حقیقت تھی؟ حقیقت نہیں تھی. قرآن کہتا ہے کہ وہ نظر بندی تھی. ان لوگوں نے لوگوں کی نگاہوں میں یہ خیال دلایا، سحروا اعین الناس ای خیلوا الی الابصار انما فعلوه حقیقتا، کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ حقیقت ہے. کما قال تعالی، اب پھر یہاں پر سورہ طٰہٰ سے عبارت لے کر کے آ رہے ہیں. سورہ طٰہٰ کے اندر اس واقعے کی بہت جزیات جو ہے مذکور ہوئی ہیں جو قرآن میں اور جگہوں پر نہیں ہیں. یہاں بھی قرآن نے اتنی تفصیلات نہیں بیان کی جتنے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کی ہیں. تو ابن کثیر نے، چونکہ ان کا تفسیر القرآن بالقرآن منہج ہے، انہوں نے یہاں جو چیز مبہم رہ گئی ہے یا بہت زیادہ تفصیل جس کی نہیں آئی ہے، اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ سے اٹھا کر کے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر فَإِذَا حِبَالُهُمْ، دیکھو یہاں پر یہ بھی نہیں بتلایا تھا کہ ان جادوگروں نے آخر ڈالا کیا، ان کے پاس تھا کیا، لیکن سورہ طٰہٰ بتلا رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں. حبالہم، حبل کی جمع حبال اور عصا کی جمع عصی، حبالہم وعصیہم یخیل الیہ. اور وہاں قرآن وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ سحر تخیل تھا. سحر کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک سحر تخیل ہے. تو یہ جو جادو جو ان فرعونیوں کی طرف سے جادوگروں نے پیش کیا تھا، یہ سحر تخیل تھا، یعنی نظر بندی والا جادو تھا جو ان لوگوں نے پیش کیا تھا. قرآن نے وہاں پر تخیل کا لفظ صراحت کے ساتھ استعمال کیا ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں کی. یہاں سحروا اعین الناس کہا ہے، جبکہ وہاں پر قرآن نے کہا یخیل الیہ من سحرہم. اور یہی دیکھیے آپ کہ کس طرح سے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. تو کہا کہ وہاں پر کہا کہ ان کی رسیاں اور ان کے ڈنڈے ان کی نگاہوں میں تخیل پیدا کر رہے تھے، خیال پیدا کر رہے تھے اپنی جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہے ہیں. کیا خیال پیدا کرتے تھے؟ کہ وہ دوڑنے لگے ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، دوسروں کو تو چھوڑیے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف اور لرزہ اس درجہ پیدا ہو گیا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے. ان کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ ان کے پاس اس کا توڑ موجود ہے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ نہ ڈرو، تم ہی غالب آؤ گے. إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تاکید در تاکید، جملہ اسمیہ، پھر اس پر انا، کہا کہ اور پھر ضمیر خطاب کی تاکید انتا کے ذریعے. انک الاعلی بھی کافی تھا، تم غالب آؤ گے. انک انت الاعلی. موسیٰ علیہ السلام کو شک تھا کیا؟ ان کے اپنے نبی ہونے پر شک تھا، ان کو اپنے حق ہونے پر شک تھا، لیکن نہیں، موقف ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر اتنی تاکید استعمال کرنے کی ضرورت پڑی. اور یہ بھی بلاغہ کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہی غالب آئیں گے، اور آپ کے جو داہنے ہاتھ میں ہے اس کو پھینک